صرف یہ ہوتا ہے انداز. مجھے پتا ہے جب میں بالکل چھوٹا سا تھا، ٹرین سے اتر کر میں جا رہا تھا، رات کا وقت تھا، اور میرے ہاتھ میں ایک بیگ تھی جس سے میں لے کر گھر جا رہا تھا. چھوٹا سا تھا، میں تنہا اکیلا. سامنے میں نے دیکھا کہ ایک عورت، ایک عمر دراز عورت، ایک بوجھ لیے ہوئے ہیوی بیگ، ایک گٹھری اٹھائے یوں چل رہی ہے. میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا، چھوٹا تھا، میرے قدم چھوٹے. میں قریب پہنچ کر کہا، ماں جی آپ یہ دے دیجئے، سڑک تو اتنی دور تک تو میں لے کر آ سکتا ہوں آپ کے لیے. تو اس نے کہا نہیں، یہ اتنا تو میں ہمیشہ لے کر جاتی ہوں، یہ بوجھ میرے لیے نہیں ہے. میں نے کہا یہ نہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ اگر آپ کا یہ بیٹا یہاں پر ہو، کیا وہ گوارا کر سکتا ہے کہ کوئی اس کی ماں اس طریقے سے کوئی چیز وزنی اٹھا کر لے کر جائے؟ مجھے دیجئے، میں تو لے کر جا سکتا ہوں. تو اس نے اپنی گٹھری زمین پہ رکھ دی اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پتہ نہیں وہ کون سی ماں ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، وہ کیسی ہے اسی عورت. اس کی زبان سے میری والدہ کی تعریف ہو رہی تھی. چھوٹا سا تھا. بعد میں پھر اس کا سامان اٹھایا، جہاں تک جانا تھا میں لے کر. یہ ہوتی ہے تعریف، یہ ہوتی ہے خود کی تعریف ہو جاتی ہے آپ کے اخلاق سے، آپ کے حرکات سے، آپ کے اپنے انداز سے. انداز بیان، کہنے کا انداز، کسی کو عزت دینے کا مقام. ایسا نہیں کہ کام والا آ گیا اس کو ایک دم بیٹھ چل کھا لے جلدی سے شروع کر، ایسا نہیں. ہر ایک حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10-12 سال تک ان کی خدمت کرنے والے، پوچھئے کبھی ایک بار بھی کوئی اونچی آواز سے حضور نے کہا ان کو؟ خادم سے ان کے اپنے کیا صحابی تھے اور ان کا انداز کیا تھا حضور کا، جو صرف مسکرانا جانتے تھے، بات کرتے ہیں تو سیکھیے. یہی ہے تبلیغ. آپ کے حرکات، آپ کے اپنے پیارے نام کے ساتھ آپ کے اپنے اخلاق پیدا ہوں گے. جب آپ بات کریں گے تو وہی اخلاق آپ کے الفاظ ایکشن بن کر دنیا کو جائیں گے. وہی ایکشن تبلیغ ہے. 40 دن کا چلہ پکڑ کے لے کے بستر اور باندھے، ادھر ایک کھانے کا ادھر ایک گھٹری اٹھائے. بھائی یہ تبلیغ کہاں کی کیا کر رہی ہے؟ یہ صحابہ کا کام ہے. نہیں، صحابہ کا کام تو ان کے اخلاق دے کر ہی ہو جاتے. صحابہ کی تبلیغ تو اخلاق دے کر ہوتی. حضور کو دیکھ کر، بغیر کسی ایکشن کے دیکھ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے دیکھا کلمہ پڑھ لیا. پھر کیا بات ہے. حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں وہاں پر بیٹھے. جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ کوئی بہت بڑا جادوگر قسم کا آدمی آیا ہے جس کے اشارے پہ اس کے اونٹ بھی نہیں اٹھ رہے ہیں، تو پھر اس نے اپنے فوج کو بھیجا کہ اس درویش کو پکڑ کر لے. مگر جو گیا انہی کا ہو گیا. بیٹھ گیا، لا الہ الا اللہ. جو گیا انہی کا ہو گیا. جو گیا صورت دیکھا ان کا ہو گیا. اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ظاہر ہو رہے ہیں. نور برستا ہے ان صورتوں پہ. کیا بات ہوگی جب کوئی ایک حیادار لڑکی، عورت جب کوئی آتی ہے آپ سے السلام علیکم کی جواب میں وعلیکم السلام، سر جھکا کے احترام کے ساتھ نام پوچھتے ہیں تو کہتے عائشہ. احترام سے آپ کھڑے ہو جائیں گے آپ نام سن کر. میں اگر آپ کو یہ ایک بات بتا دوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ بھی میری زندگی کا تقریباً میں نے 35 ایئر سے زیادہ میں نے لیکچرز دی ہیں مڈل ایسٹ میں. اور ہوتے کون ہیں؟ تمام کے تمام گورنمنٹ بڑے بڑے آفیسرز، بڑے بڑے امپلائیز، اور سب کے عربی نام ہیں جن میں کوئی نام زینب ہے، فاطمہ ہے، عائشہ ہے، محمد ہے، عبداللہ ہے، حسن ہے. اتنے پیارے نام. مگر میں نے جب ان کے اٹینڈنس، ان کا نام لینا ہے، نام لے رہا تھا شروع سے، بغیر وضو کے میں کبھی نہیں گیا کلاس میں.
کیونکہ بغیر وضو کے ان کا نام بھی اگر میں لوں تو ان بڑی بڑی ہستیوں کے اس میں بغیر وضو کے بھی لے لوں تو وہ نام آئے گا. ہے تو ایک شخص، ہے تو میرا اسٹوڈنٹ، مگر جب میں کسی کو اگر کہوں عائشہ، یس عائشہ would you like to ask me something I think you wanted to say، تو میں ایسا پوچھنے کے لیے پوچھوں عائشہ، تو سخ عائشہ کا میرے دماغ میں تخیل سیدھا وہاں پر جاتا ہے. حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حضرت عائشہ صدیقہ سے ہو رہی ہیں، وہ احترام وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو میں بے وضو وہ نام جسے حضور نے پکارا ہو وہ نام، اور چاہت سے انہوں نے جسے پکارا وہ نام، میں بے وضو ہو کے پکاروں کسی کو، ہائے نہیں، میرا دل گوارا نہیں کیا. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے، کوئی شخص آئے، ان کے خادم نے کہا کوئی آپ سے سوال کرنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے پوچھا پہلے پوچھو کہ کیا ہے، وہ کیا زندگی کے بارے میں ہے یا حدیث کے؟ وہ آ کے کہنے لگے حدیث کے بارے میں. ٹھیک ہے ان کو بٹھاؤ. انہوں نے وضو کیا، پھر اس کے بعد آ کے کہا کہ ہاں فرمائیے. حدیث سنانے کے لیے، حدیث کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی وضو، کیونکہ اس میں حضور اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام آتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، بغیر وضو کے نام لے ہم نہیں صاحب، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. یہ محبت کرنے والوں سے پوچھئے، عشق کرنے والوں سے پوچھئے، اہل بیت سے عشق کرنے والوں سے پوچھئے، حضور کی شان، حضور کے وصف میں، حضور کی سیرت میں گم ہونے والوں سے پوچھئے، کیا وہ کبھی بے وضو نام لے سکتے ہیں؟ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے، نام بھی نہیں لے سکتے. وضو کیجئے، تب کہیے لا الہ الا اللہ محمد محمد، نام لے رہے ہیں، وضو کے ساتھ ہے دل. تو ڈاکٹر صاحب وضو کتنے بار کرنا ہے؟ کیوں کرنا ہے بھائی؟ کرو، کون سی بڑی دولت، اتنے سے باٹل میں وضو کر سکتے ہیں آپ. جب باتھ روم جاتے ہیں تو تھوڑا سا پانی لے کے وضو کر کے نہیں نکل سکتے آپ؟ عادت بنا لیجئے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ پتہ نہیں کس وقت آپ کو تصور میں مدینے والا کا نقشہ بیٹھ جائے گا، پتہ نہیں کس وقت قرآن کی آیت آپ کے دماغ میں آ جائے، پتہ نہیں کس وقت کوئی ایک پیارا سا اہل بیت کا نام، آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی آپ کے کانوں میں، جب آپ ٹیون کر رہے ہوں اپنی ٹی وی پہ، آپ کوئی نام اچانک آ جائے تو پھر آپ بے وضو. یہ عشق اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا. یہ عشق نہیں، یہ عشق اتنا آسان نہیں ہے. اپنے آپ کو جلا دینا ہے، ان کی ذات میں جلانا ہے، ان کی ذات میں گم اپنے آپ کو کرنا ہے. جب تصور آ جاتا ہے اس کملی والے کا، اس کے حسن پر قربان، یہ ہے عشق، عشق محمد. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ملائک درود بھیجتے ہیں، یعنی کہ عشق ہے یہ درود، عشق کا ذکر ہے. درود کیا ہے؟ وہ تو عشق کا اظہار اور ذکر کرتے ہیں حضور کے. تو آپ بھی کیجئے کہہ رہے ہیں. تو پھر آپ جب اتنا زیادہ، جب اللہ تعالیٰ خود عشق کا اظہار اور ملائک کر رہے ہیں ہر سیکنڈ آج تک، اور پھر جب آپ وہ اس مقام پہ جس طرح ملائک کر رہے ہیں، جس طرح اللہ کر رہے ہیں، تو بے وضو تو نہیں ہو سکتے آپ. بالکل آپ کو پاکی ہونی چاہیے. جب آپ کا وضو سے تن پاک ہو تو من پاک، تو پھر دماغ پاک، تو پھر آپ کی سیرت پاک، پھر آپ کی صورت پاک، آپ کی زندگی پاک. تبلیغ ہو گئی صاحب. آپ کے ہر ایک ایکشن، آپ کا بیٹھنا اٹھنا، جو کچھ تبلیغ. جزاک اللہ خیر. In my next video I am going to tell you something more about قصص الانبیاء. جزاک اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ویڈیوز اور چینل کو آپ سے